بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جواہر الحدیث کی 5ویں جلد، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اور آپ مت گمان کریں، الَّذِينَ ان لوگوں کے متعلق، قتلوا جو قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتا مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، اپنے رب کے پاس، یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان کے متعلق یہ مت سمجھو کہ وہ مردے ہیں، ان کے متعلق یہ مت سمجھو کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، فرحین خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز پر، آتاہم اللہ جو اللہ نے انہیں دی، من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ ان لوگوں سے، لَمْ يَلْحَقُوا جو نہیں پہنچے، بِهِمْ ان تک، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور ان لوگوں کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی پیچھے سے آ کر انہیں ملے نہیں ہیں، پیچھے سے آ کر انہیں ملے نہیں ہیں۔ اللہ خوف علیہم یہ کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یستبشرون خوش ہوتے ہیں، بنعمت نعمت پر، من اللہ اللہ کی، وفضل اور فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا، اجر المؤمنین اجر مومنین کا،
یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، یا یوں کہیے کہ اللہ کے احسان اور اس کے فضل پر خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احسان اور فضل پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اور یہ کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں کا تعلق غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کے ساتھ ہے، لیکن الفاظ عام ہیں اور ہر شہید کے متعلق یہی حکم ہے۔ سب سے پہلے تو اس پہلو کے اوپر غور کرنا چاہیے جو آیت کا پہلا جز ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تم انہیں مردہ مت سمجھو۔ پہلے تو میں اس کے متعلق چند گزارشات آپ سے پیش کرتا ہوں۔ یہ میری ایک کتاب ہے جواہر الحدیث، 5ویں جلد، اس کا صفحہ نمبر 426 ہے۔ میں نے ایک عنوان قائم کیا ہے، کیا شہید مر جاتا ہے؟ اس عنوان کے تحت میں نے کچھ مضمون لکھا ہے، میں پہلے آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد 1-2 باتیں مزید کہوں گا۔ یہ لکھا ہے، جب کوئی شخص کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کرتا ہوا جام شہادت نوش کر لے تو ظاہری طور پر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون بہت اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ظاہری طور پر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی تدفین کی جاتی ہے، اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے، اور اس کی بیوہ کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تاہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کو مردہ کہنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ مت کہا کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قیامت قائم ہونے تک وہ برزخی زندگی گزارتا ہے۔ یہ برزخی زندگی قبر کی محتاج نہیں ہے، یہ برزخی زندگی قبر کی محتاج نہیں ہے، البتہ قبر کی زندگی برزخی زندگی ضرور ہوتی ہے۔ اس برزخی زندگی میں ہر شخص کو اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حیات کا یعنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل ہوتا ہے، تاکہ مردے کو عذاب اور ثواب کا احساس ہو سکے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر برحق ہے۔ اس برزخی زندگی میں انبیاء کرام علیہم السلام سب سے زیادہ ممتاز ہوتے ہیں، اور ان کی یہ حیات اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ زمین ان کے جسم کو کھا نہیں سکتی، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازواج مطہرات ان کے بعد کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں آثار حیات میں سے ہیں۔ دوسرا درجہ شہداء کا ہے کہ اگرچہ ان کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیوائیں دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتی ہیں، لیکن ان کا جسم زمین کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، مٹی ان کے جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور وہ زندہ جسم کی طرح صحیح سلامت رہتا ہے۔ اگر مشاہدے سے کسی شہید کا جسم مٹی سے متاثر ہونا معلوم ہوتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس شخص کی شہادت کامل اور مکمل نہیں ہے، اس میں دنیاوی اغراض و مقاصد
مال غنیمت کا لالچ، اپنی قوم اور قبیلے کے لیے تعصب اور ریاکاری کا کوئی نہ کوئی عنصر شامل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے زمین نے اس کے جسم کو کھا لیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسرا درجہ عام مردوں کا ہے کہ ان کا جسم مٹی سے متاثر ہو جاتا ہے، تاہم وہ عذاب اور ثواب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے شہداء تمام مردوں سے مختلف اور ممتاز ہیں، اور ان کی برزخی حیات دوسروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن چونکہ اس حیات کا ادراک انسان اپنے حواس خمسہ سے نہیں کر پاتا، اس لیے اسے یہ بات سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے کہ شہداء کی حیات کس نوعیت کی ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو قبر میں مدفون کیوں ہیں، اور اگر وہ قبر میں مدفون ہیں تو زندہ کیوں کریں؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس سلسلے میں واضح ہدایت ارشاد فرما دی ہے کہ تمہارے لیے شہداء کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس زندگی کا انکار ہی کر دیا جائے۔ دنیا میں انسان کو بہت سی چیزوں کا شعور حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا انکار نہیں کرتا، تو پھر برزخی زندگی کا انکار کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہی مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں دہرایا گیا ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کو ترجمہ بتایا۔ البتہ فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شہداء کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی تھی، جبکہ یہاں ایسا گمان رکھنے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک اضافی خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ انہیں ان کے رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ شہداء کی حیات کی نوعیت کیا ہے، وہ جنت میں کیا کرتے ہیں، اور انہیں کھانے کے لیے کس نوع کا رزق فراہم کیا جاتا ہے، تو یہ غیب کے وہ امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت پر منکشف فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں منتقل فرما دیتا ہے، اور بلا تشبیہ اس کی صورت یوں ہو جاتی ہے جیسے کوئی شخص ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہو اور وہ اس پر بیٹھ کر سیر کرتا پھرے۔ دنیا میں تو ہوائی جہاز کی سواری کرنے والوں کے لیے کچھ فضائی حدود ہوتی ہیں جن کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے والے ہوائی جہاز کو خصوصی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جنت کے اس ہوائی جہاز میں بیٹھنے والوں کے لیے کوئی فضائی حدود مقرر نہیں کی گئی، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء کی ارواح جہاں چاہتی ہیں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں۔ چونکہ ان کا جسم برزخی زندگی کے لیے قبر میں مدفون ہوتا ہے، اس لیے وہ خود نہیں اڑتے، اور چونکہ ان کا اعزاز و اکرام مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ خصوصی امتیاز بڑھتا جاتا ہے۔ سنن نبی داود کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی یہ ارواح جنت کی نہروں پر اترتی ہیں، وہاں کے مشروبات سے لطف اندوز ہوتی ہیں، وہ جنت کے پھلوں اور میووں سے بھی لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی طور پر کچھ شمعیں بنا رکھی ہیں جو ہر وقت عرش الہی کے ساتھ معلق رہتی ہیں۔ شہداء کی یہ ارواح ان شمعوں میں رہتی ہیں۔ ابو داود ہی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قندیلیں، یہ شمعیں سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور اس طرح انہیں ہر وقت حق تعالیٰ کا قرب حاصل رہتا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی لذت سے بھی لطف اندوز ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے شہداء کے ساتھ جب لطف و کرم کا یہ خصوصی معاملہ فرمایا تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح دنیا میں موجود ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم یہاں زندہ ہیں اور نہایت پر تکلف ماحول میں وقت گزار رہے ہیں، تاکہ وہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں اور جنت سے بے رغبتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تمہارا یہ پیغام تمہارے بھائیوں تک ہم پہنچائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 170 میں یہ پیغام اہل دنیا تک پہنچا دیا۔ اب یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کریں اور اپنے بھائیوں کے نقش قدم پر چل کر انہی جیسے انعامات کے حقدار بن جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے شہداء کی طرح ان 70 انصاری صحابہ کا پیغام بھی نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا تھا جن کے ساتھ بیر معونہ کے مقام پر دھوکہ کیا گیا تھا۔ یہ ایک اور واقعے کی طرف جو ہے وہ بات مڑ جائے گی، میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس کے متعلق بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ 1.5 صفحے کا مضمون ہے۔ اس مضمون میں بہت حد تک ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ جو انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ جتنا عرصہ گزارتا ہے وہ اس کی برزخی زندگی ہے۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے آڑ، رکاوٹ۔ یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ جو آدمی مر جاتا ہے اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو، چاہے وہ کسی غار کی کھو میں ہو، چاہے وہ کسی پہاڑ کی بلندی پہ ہو، یا پرندوں نے اسے اور درندوں نے اسے کھا لیا ہو۔ یہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیا ہے کہ جی اگر برزخی زندگی ہے تو وہ تو قبر میں ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قبر نصیب ہی نہیں ہوتی۔ کوئی ہوا میں پھٹ جاتا ہے، آپ دیکھتے نہیں آئے دن خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں، طیارہ کریش ہو گیا، لاشوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ پاکستان کا ایک صدر بھی، جرنیل بھی، وہ جو ہے وہ ہوا میں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو درندے کھا جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، بڑی بڑی دیو ہیکل قسم کی، قوی قسم کی مچھلیاں۔ جب انسان سمندر میں سفر کر رہا ہو اور انسان جو ہے وہ پانی میں غرق ہو جائے، ڈوب جائے، تو کوئی مچھلی اس کو کھا جاتی ہے، کہ وہ پانی کی تہ میں پڑ جاتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ مطلب قبر تو اس کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا برزخی زندگی قبر کی زندگی کو نہیں کہتے۔ برزخی زندگی انسان کے مر جانے کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور قیامت قائم ہونے تک باقی رہے گی، چاہے قبر میں ہو، چاہے جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، چاہے سمندر کے جو ہے وہ تہ میں ہو، کسی غار کی کھو میں ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، جہاں پر بھی ہو، وہ اس کی برزخی زندگی۔ اور یہ برزخی زندگی اللہ نے ہر آدمی کے لیے لکھی ہے۔ اس برزخی زندگی میں انسان کو اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ثواب کا احساس ہوتا ہے، گناہ کیے ہیں تو عذاب کا احساس ہوتا ہے، اور یہ برحق ہے، ایسا ہونا برحق ہے۔ اس برزخی زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور زندگی انبیاء کرام علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ شہداء کا آتا ہے، تیسرا درجہ عام نیک لوگوں کا آتا ہے، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور چوتھا درجہ عام نیک لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وہاں پر حیات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا فرمایا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ اب یہ جو حیات ہے، یہ حیات اگر ہمیں اس کا شعور نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ گھر میں رات کے وقت سو رہے ہو نا، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا شوہر ساتھ ہی آپ کے لیٹے ہوئے، سوتے سوتے ایک دم آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے شوہر کو ایک دم وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا نا، ایک دم جو ہے وہ ہنسنے لگتا ہے خواب میں، سوتے سوتے ایک دم جو ہے وہ گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھل جاتی، ڈر جاتا ہے۔
وہ آپ سے کہتا ہے وہ دیکھو فلاں چیز، بھگاؤ اس کو، بھگاؤ اس کو. یا وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو وہ دیکھو وہ کیسے بہترین قسم کے پھل میرے سامنے آ رہے ہیں. آپ اس کو ہلا کے کہتے ہیں او بھائی کون سے پھل، کہاں پہ ہیں پھل؟ کہتے ہیں میں ابھی دیکھے میں نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی آپ نے خواب دیکھا ہے. بچہ اگر کوئی خواب دیکھتے نا اس طرح سے، بچی کو خواب دیکھتے آپ نے خواب دیکھا ہے. اچھا وہ جو اس نے خواب دیکھا ہے، اپنا خواب دیکھنے میں تو وہ سچا ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے وہ پھل دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس نے وہ نعمتیں دیکھی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی، بعض اوقات آپ دیکھیں نا ہاتھ پاؤں بھی چلاتا ہے انسان سوتے میں، بعض اوقات ہاتھ پاؤں بھی چلاتا ہے، کسی چیز کو آگے بڑھ کر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی چلا رہا ہے. لیکن آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ ہی سو رہا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے ساتھ ہی سو رہے ہیں. بعض اوقات خود آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، آپ خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کے اندر آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک دم آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کا شوہر آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے او بھائی کیا کر رہی ہو؟ آپ کہتے ہیں وہ فلاں نعمت میرے سامنے آ رہی تھی، میں اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ آگے سے کہتے ہیں آپ نے خواب دیکھا ہے. اچھا وہ یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یا آپ یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہاں کون سی نعمت ہے، کون سے انگور ہیں، کون سے کھجور ہیں، کون سے باغات ہیں، کون سے جو ہے وہ چشمے بہ رہے ہیں؟ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یا وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ حالانکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، دیکھا تو آپ نے، یا آپ نے تو کچھ نہیں دیکھا، دیکھا تو اس نے. لیکن اس کے باوجود آپ اس کی بات کا انکار نہیں کرتے، اگرچہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے. بس یوں ہی سمجھیے برزخی زندگی اگرچہ کسی نے دیکھی نہیں ہے، اور وہاں پر جو انسان کو حیات حاصل ہے اگرچہ اس کا کسی نے ادراک نہیں کیا ہے، کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان نہ دیکھنے کے باوجود مان لیتا ہے. آپ خواب قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں ہاں یار تو نے خواب دیکھا تو دیکھا ہوگا. تم نے اگر خواب میں دیکھا کہ تم روضہ مبارکہ کے سامنے حاضر ہو اور درود و سلام پیش کرو تو دیکھا ہوگا. اگر تم نے خواب دیکھا کہ تم بیت اللہ کا طواف کرو تو دیکھا ہوگا. آپ انکار نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ او بھائی تو یہاں پہ سو رہا ہے اور تو ادھر جناب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کبھی بھی نہیں آپ کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی نگاہوں سے مخفی ہو آپ اس کا انکار نہیں کرتے. بس یوں ہی سمجھیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شہداء زندہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور حاصل ہو یا نہ ہو، اگرچہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ اللہ نے فرما دیا لہٰذا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ شہداء کو اللہ نے ایک ایسی زندگی عطا فرما رکھی ہے جس زندگی کا شعور زندوں کو نہیں ہے، جس زندگی کا شعور زندوں کو نہیں ہے. اور یہ ایسی زندگی ہے جسے حاصل کرنے کی تمنا خود نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. بڑی مشہور روایت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں، جہاد کروں اور میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. اللہ کے نزدیک شہداء کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. مجھے ایک روایت یاد آئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت جابر کے یہ والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے. جب یہ شہید ہوئے نا تو انہوں نے اپنے پیچھے 6 یا 9 بچیاں، 6 یا 9، بعض روایات میں 6 کا عدد آتا ہے اور بعض میں جو ہے وہ 9 کا عدد آتا ہے.
6 یا 9 بچیاں انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی تھی، اور بیٹا ایک ہی تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی کوئی مطلب بہت زیادہ عمر والے نہیں تھے، چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے۔ تو جب والد صاحب احد کے میدان میں شہید ہو گئے تو یہ کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ 6 بہنوں کی ذمہ داری، میں کہتا ہوں اگر 9 نہ بھی ہوں، 6 بھی ہوں، تو 6 بہنوں کی ذمہ داری کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں جب کہ ہر انسان جو ہے وہ کمانے کی مشین بنا ہوا ہے، انسان کے لیے 2 جو ہے وہ بچے پالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 6 بہنیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ایک والد کی شہادت کا یعنی طبیعت لازمی بات ہے، باپ ہے اور دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، بھلے شہید کا اونچا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے لیکن بہرحال انسان کو طبعی طور پر رنج تو ہوتا ہے نا۔ تو اب وہ رو رہے ہیں، نوجوان لڑکے تھے، کوئی بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی، 14-15 سال کی عمر تھی، تو رو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے رونے سے منع نہیں فرمایا، معلوم ہے بھئی غم ہے، رنج ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، جابر تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، مجھے تو اس چیز کا ہی بڑا شدید غم ہے، مجھے کیا پتا کہ میرے رب کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر کسی آدمی کے ساتھ اللہ نے ایسا نہیں کیا جیسا تیرے باپ کے ساتھ کیا۔ کہنے کیا کر دیا جی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر تجھے معلوم ہے تیرے رب نے تیرے باپ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، بالکل سامنے، اور اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹا دیا۔ تیرے باپ نے اپنے رب کریم کے مبارک چہرے کی زیارت کی، اور تیرے رب نے تیرے باپ سے بلا واسطہ فرمایا عبداللہ کیا خواہش ہے تیری؟ اللہ نے پوچھا عبداللہ تیری کیا خواہش ہے؟ بول تیری کیا خواہش ہے، ہم تیری خواہش پوری کریں گے۔ جابر تجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ نے کیا خواہش کی؟ کہ نہیں معلوم۔ فرمایا پہلے تو تیرے باپ نے کہا پروردگار بس کوئی خواہش نہیں ہے جی، بس آپ راضی ہو جائیں، بس کوئی خواہش نہیں ہے جی، کوئی خواہش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں عبداللہ پھر بھی کوئی خواہش ہو تو بتا۔ جابر تجھے معلوم ہے تیرے باپ نے کیا خواہش ظاہر کی؟ تیرے باپ نے کہا پروردگار اگر پھر میری کوئی خواہش آپ پوری کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، میں پھر آپ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، پھر میں دوبارہ آپ کے نام کے اوپر شہید ہو جاؤں، میری تو بس یہ خواہش ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے شہید کا۔ اللہ کے نزدیک شہادت بڑا اونچا اور بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ میں چند روایات آپ کو بتاتا ہوں شہادت کے حوالے سے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں واپس جائے۔ وہ جنت میں داخل ہو گیا، اب دنیا میں واپس جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو جنت میں داخل ہو جائے اور یہ تمنا اس کی ہو کہ دنیا میں واپس چلا جائے، اور اسے روئے زمین پر موجود ہر چیز مل جائے سوائے شہید کے، کیونکہ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اسے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور وہ 10 مرتبہ شہید کیا جائے، بار بار شہید ہو اور بار بار اسے دنیا میں بھیجا جائے۔ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے شہید کے لیے کیا اکرام اور کیا اعزاز تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور روایت امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ عجیب بات ہے، اللہ ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا،
تو مقتول تو جنت میں چلا گیا، شہید ہو گیا، قاتل بھی جنت میں چلا جاتا ہے، اللہ دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، لہٰذا وہ مقتول ہونے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قاتل پر بھی اپنی خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور وہ بھی مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، دونوں ہی جنت میں چلے جاتے ہیں، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ یہ شہید کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک اور روایت امام ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہید موت کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی شخص کو چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ چیونٹی کے کاٹنے سے انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو صرف اتنی ہی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، معمولی تکلیف، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیں معمولی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اسے کو بہت زیادہ تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت، یہ بہت اہم روایت ہے، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت مقدام ابن معدی کرب سے روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کی 6 خصوصی امتیازی علامات ہیں، 6 خصوصیتیں ہیں شہید کی، 6 فضیلتیں ہیں، یاد رکھیں اس کو، بہت اہم روایت ہے۔ نمبر 1، اسے پہلی ہی مرتبہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ادھر شہید ہوا اللہ کے نام پہ، ادھر اللہ نے فوراً مغفرت کا فیصلہ کر دیا، کوئی لٹکانے والا کام ہی نہیں ہے، انتظار ہی نہیں کروانا، فوراً مغفرت، سب سے پہلا انعام فوری مغفرت۔ نمبر 2، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے، جو اس کے محلات، جو اس کی آرائش، جو اس کی رہائش، سب چیزیں اس کو دکھا دی جاتی ہیں۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، عذاب قبر نہیں ہوتا، شہید کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، قیامت کے دن بھی اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، سارے گھبرا رہے ہوں گے، وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5، اس کے سر پر وقار کا ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا صرف ایک موتی بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، ایسا قیمتی تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا کہ اس کا ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، باقی موتیوں کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے، اس قدر قیمتی تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ 5۔ نمبر 6، 72 حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی اور 70 قریبی رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، 70 قریبی رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ شہداء کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے شہادت ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، بہت سی آیات ہیں، میں نے ان میں سے چند چیزوں کا جو ہے وہ آپ کے سامنے انتخاب کر کے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اور یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شہداء کے متعلق فرما دیا، اللہ کے یہاں سے انہیں رزق ملتا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر یہ خوش ہوتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی جو ہے وہ دنیا میں ہی ہیں، اگر انہیں شہداء کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو جائے تو وہ بھی شہادت حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش اور کوشش کریں۔ اللہ نے ان کا یہ پیغام دنیا میں ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔